اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں کل 69 مقامات پہ یعنی 69 ورسز آف قرآن جن میں ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے دوست۔ سورہ بقرہ۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ فرمایا بے شک میں تمہیں سب لوگوں کا پیشوا بنا دوں گا۔ کہا اور میری اولاد میں سے بھی؟ فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اور جب ہم نے کعبہ کو لوگوں کے لیے عبادت گاہ اور امن کی جگہ بنایا اور فرمایا مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اسے امن کا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے، جو کوئی ان میں سے اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے۔ فرمایا اور جو کافر ہوگا سو اسے بھی تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب میں دھکیل دوں گا اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اے ہمارے رب ہم سے قبول کر، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اور کون ہے جو ملت ابراہیمی سے روگردانی کرے سوائے اس کے جو خود ہی احمق ہو؟ اور ہم نے تو اسے دنیا میں بھی بزرگی دی تھی، اور بے شک وہ آخرت میں بھی اچھے لوگوں میں سے ہوگا۔ اور اسی بات کی ابراہیم اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا، سو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ کیا تم حاضر تھے جب یعقوب کو موت آئی؟ تب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک معبود ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تاکہ ہدایت پاؤ۔ کہہ دو بلکہ ہم تو ملت ابراہیمی پر رہیں گے جو موحد تھا، یعنی ایک عہد پہ ایک اللہ پہ ایمان رکھتا تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہم پر اتارا گیا، اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد پر اتارا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور جو دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ ہم کسی ایک میں ان میں سے فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو گواہی چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ بے خبر نہیں اس سے جو تم کرتے ہو۔ کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کی بابت جھگڑا کیا، اس لیے کہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی؟ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ کہا ابراہیم نے بے شک اللہ سورج مشرق سے لاتا ہے
تو اسے مغرب سے لے آ۔ تب وہ کافر حیران رہ گیا، اور اللہ بے انصافوں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے پروردگار، مجھ کو دکھا کہ تو مردے کو کس طرح زندہ کرے گا، فرمایا کہ کیا تم یقین نہیں لاتے؟ کہا کیوں نہیں، لیکن اس واسطے چاہتا ہوں کہ میرے دل کو تسکین ہو جائے۔ فرمایا تو 4 جانور اڑنے والے پکڑ، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لے، پھر انہیں ذبح کرنے کے بعد ہر پہاڑ پر ان کے بدن کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دے، پھر ان کو بلا، تیرے پاس جلدی سے آئیں گے، اور جان لے کہ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ سورۃ آل عمران۔ بے شک اللہ نے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کی اولاد کو اور عمران کی اولاد کو سارے جہان سے پسند کیا ہے۔ اے اہل کتاب، ابراہیم کے معاملے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو اس کے بعد اتری ہے؟ کیا تم یہ نہیں سمجھتے؟ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، لیکن سیدھے راستے والے مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ابراہیم کے وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کی تابع داری کی، اور یہ نبی اور جو اس نبی پر ایمان لائے، اور اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے، اور جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا، اور جو کچھ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد پر نازل کیا گیا، اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ اور سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے ملا، ہم ان میں سے کسی کو جدا نہیں کرتے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ کہہ دو اللہ نے سچ فرمایا ہے، اب ابراہیم کے دین کے تابع ہو جاؤ جو ایک اللہ ہی کے ہو گئے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اس میں ظاہر نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے، جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے، اور لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا اللہ کا حق ہے، جو شخص اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، اور جو انکار کرے تو پھر اللہ جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔ سورۃ النساء۔ یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے۔ ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی ہے، اور ان کو ہم نے بڑی بادشاہی دی ہے۔ اس شخص سے بہتر دین میں کون ہے جس نے اللہ کے حکم پر پیشانی رکھی اور وہ نیکی کرنے والا ہو گیا، اور ابراہیم کے دین کی پیروی کی جو یکسو تھا، اور اللہ نے ابراہیم کو خاص دوست بنا لیا ہے۔ ہم نے تیری طرف وحی بھیجی جیسے ہم نے وحی بھیجی نوح پر اور ان نبیوں پر جو اس کے بعد آئے، اور ہم نے وحی بھیجی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان پر، اور ہم نے داؤد کو زبور دی۔ سورۃ الانعام۔ اور یاد کر جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تو بتوں کو خدا جانتا ہے؟ میں تجھے اور تیری قوم کو صریحاً گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور ہم نے اسی طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھائے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی تھی، ہم جس کے چاہیں درجے بلند کرتے ہیں، بے شک تیرا رب حکمت والا جاننے والا ہے۔ کہہ دو کہ میرے رب نے مجھے ایک سیدھا راستہ بتلا دیا ہے، ایک صحیح دین ہے ابراہیم کے طریقے پر جو یکسو تھا، اور مشرکوں میں سے
نہیں تھا۔ سورہ توبہ۔ کیا انہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور ابراہیم کی قوم اور مدین والوں کی، اور ان بستیوں کی خبر جو الٹ دی گئی تھیں؟ ان کے پاس ان کے رسول صاف احکام لے کر پہنچے، سو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کرنا ایک وعدے کے سبب سے تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے۔ پھر جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم بڑے نرم دل تحمل والے تھے۔ سورۃ الہود۔ سورہ ہود۔ اور ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ انہوں نے کہا سلام۔ اس نے کہا سلام، پس دیر نہ کی کہ ایک بھنا ہوا بچڑا لے آیا۔ پھر جب ابراہیم سے ڈر جاتا رہا اور اسے خوشخبری آئی تو ہم سے قوم لوط کے حق میں جھگڑنے لگا۔ بے شک ابراہیم بردبار، نرم دل اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اے ابراہیم، یہ خیال چھوڑ دے، کیونکہ تیرے رب کا حکم آ چکا ہے، اور بے شک ان پر عذاب آ کر ہی رہے گا جو ٹلنے والا نہیں۔ یوسف۔ اور اسی طرح تیرا رب تجھے برگزیدہ کرے گا اور تجھے خواب کی تعبیر سکھائے گا، اور اپنی نعمتیں تجھ پر اور یعقوب کے گھرانے پر پوری کرے گا، جس طرح کہ اس سے پہلے تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کر چکا ہے۔ بے شک تیرا رب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور میں اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب کا تابع ہو گیا ہوں۔ ہمیں یہ جائز نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں۔ یہ ہم پر اور سب لوگوں پر اللہ کا فضل ہے، لیکن بہت لوگ شکر نہیں کرتے۔ سورہ ابراہیم۔ اور جس وقت ابراہیم نے کہا، اے میرے رب، اس شہر کو امن والا کر دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ سورۃ الحجر۔ اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنا دو۔ سورۃ النحل۔ بے شک ابراہیم ایک پوری امت تھا، اللہ کا فرما بردار، تمام راہوں سے ہٹا ہوا اور مشرکوں میں سے نہ تھا۔ پھر ہم نے تیرے پاس وحی بھیجی کہ تمام راہوں سے ہٹنے والے ابراہیم کے دین پر چل، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ سورۃ مریم۔ اور کتاب میں ابراہیم کا ذکر کر، بے شک وہ سچا نبی تھا۔ کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے؟ البتہ اگر تو باز نہ آیا میں تجھے سنگسار کر دوں گا اور مجھ سے ایک مدت تک دور ہو جا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، پیغمبروں میں اور آدم کی اولاد میں سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد میں سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت کی اور پسند کیا، جن پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو روتے ہوئے سجدے میں گرتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء۔ اور ہم نے پہلے ہی سے ابراہیم کو اس کی صلاحیت عطا کی تھی اور ہم اس سے واقف تھے۔ انہوں نے کہا، ہم نے سنا ہے کہ ایک جوان بتوں کو کچھ کہا کرتا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ کہنے لگے، اے ابراہیم، کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا، اے آگ، ابراہیم پر سرد اور راحت ہو جا۔ سورۃ الحج۔
اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے کعبے کی جگہ معین کر دی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھ، اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم، اور اللہ کی راہ میں کوشش کرو جیسا کوشش کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں پسند کیا ہے اور دین میں تم پر کسی طرح کی سختی نہیں کی، تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، اسی نے تمہارا نام پہلے سے مسلمان رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول تم پر گواہ بنے اور تم لوگوں پر گواہ بنو، پس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو مضبوط ہو کر پکڑو، وہی تمہارا مولا ہے، پھر کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ سورۃ الشعراء۔ اور انہیں ابراہیم کی خبر سنا دے۔ سورہ عنکبوت۔ اور ابراہیم کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، کہنے لگے ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، یہاں کے لوگ بڑے ظالم ہیں۔ سورہ احزاب۔ اور جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، اور آپ سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے بھی، اور ان سے ہم نے پکا عہد لیا تھا۔ سورہ صافات۔ اور بے شک اسی کے طریق پر چلنے والوں میں ابراہیم بھی تھا، اور ہم نے اسے پکارا کہ اے ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو۔ سورہ صاد۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کر، جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے۔ سورۃ الشورى۔ تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا جس کا نوح کو حکم دیا تھا، اور اسی راستے کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اور اسی کا ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا کہ اسی دین پر قائم رہو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف آپ مشرکوں کو بلاتے ہیں وہ ان پر گراں گزرتی ہے، اللہ جسے چاہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، وہ جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے راہ دکھاتا ہے۔ سورہ زخرف۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ بے شک میں ان سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ سورہ زاریات۔ کیا آپ کو ابراہیم کے معزز مہمانوں کی بات پہنچی ہے؟ سورہ نجم۔ اور ابراہیم کہ جس نے اپنا عہد پورا کیا۔ سورہ حدید۔ اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا تھا، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی تھی، بس بعض تو ان میں سے راہ راست پر رہے اور بہت سے ان میں سے نافرمان ہیں۔ سورہ ممتحنہ۔ بے شک تمہارے لیے ابراہیم میں اچھا نمونہ ہے، اور ان لوگوں میں جو اس کے ہمراہ تھے، جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا بے شک ہم تم سے بیزار ہیں اور ان سے جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، ہم نے تمہارا انکار کر دیا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بیر ہمیشہ کے لیے ظاہر ہو گیا، یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ۔ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے کہنا کہ میں تمہارے لیے معافی مانگوں گا، اور میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کسی بات کا مالک بھی نہیں ہوں۔ اے ہمارے رب، ہم نے تجھ ہی پر بھروسہ کیا، اور تیری ہی طرف ہم رجوع ہوئے، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ سورۃ الاعلیٰ۔ ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ فی امان اللہ۔